ہوتا، جو نظر آتا ہے وہ ہو نہیں رہا ہوتا، یعنی اصل جو نظر آتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ بھائی تھرڈ پارٹی بھی تو ایسے میں آ سکتی ہے نا، بس آپ دیکھا کہ کئی دفعہ دیہاتوں میں، چھوٹے دیہاتوں میں اپنی دشمنیوں کے لیے بڑے لیول پر تو اور باتیں ہوتی ہیں، اس سے بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، کہ لوگ درمیان میں انٹریگرز ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اس وقت جی سارے لوگ کہہ رہے تھے جی وہ اتنی بڑی ظاہر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحافی ہے، اس کی حمایت کرنی چاہیے، اس کو برآمد کرنا چاہیے، ہمارا مطالبہ ہے اگر وہ کسی لوگوں نے اٹھایا، لیکن یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹلی خیال چلا جانا کہ وہ یہ گاڑیاں تھیں، میں سمجھتا ہوں اس پر زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ تو خبر صاحب یہی ہے نا، عام طور پر سر یہ آپ نے تو کہہ دیا اتنی بھی بڑی شے نہیں ہے، اگر آپ کو مطیع اللہ خان شے نہیں ہے تو پھر پاکستان میں صحافی کوئی نہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، کہت بھی نہیں، ماں نے بڑے بیٹے جنے ہوئے ہیں، آپ وہ کا جو اسے جنے ہوئے ہیں نا، ہم اس کے کاز پہ اس کا چھوڑیں، اس کو چھوڑ دیں، چھوڑیں اسے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ جو فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے کیوں کرتا ہے، ہم نہیں برداشت کرتے جب بات سننا چاہتے ہیں۔ وہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اسے ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے، حکومت اس کو ٹریس کر رہی ہے، ہو جائے گا۔ عمران خان کا نکات ہے، وہ حکومت کا نکات ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، آگے ہمارا موضوع جو ہے سر خبر صاحب بڑا اہم ہے، یہی ہے کہ یہی پاکستان کی عدالتیں، یہی سیاسی پارٹیاں، ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو یہ بھنگڑے ڈالتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ تلاش کرتے ہیں کہ بس آپ پڑھتے جائیں اور اس میں آپ گرامر دیکھتے جائیں کہ کیا کیا ان کے، اور جب کبھی انہی عدالتوں سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے فراڈ کی وجہ سے اور ان کرپشن کی وجہ سے، منی لانڈرنگ کی وجہ سے، اور یہ ہے کہ ملک کے سرمایہ لوٹ کے لے جانے کی وجہ سے سلسلے مافیا گاڈ فادر کہا جائے، تو پھر باہر نکل آتے ہیں کہ جی ہوتے کون ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کی کتنی عزت ہوتی رہی، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ جلوس نکلتے رہے خاور ہاشمی صاحب کہ آپ کو یہ فیصلہ قبول ہے، یہ سوال کرنا چاہیے تھا، نہیں، اس لیے ملک جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، جس میں ملک ہو فیصلے ماننے پڑتے ہیں، تو وجہ یہ کہ یہ بھی ہوتا رہا۔ اور کل کا ماشاءاللہ جو مسلم لیگ اور منگان سبانی صاحب السلام علیکم سر، یہ ایم این اے بڑے پیارے سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ شکر الحمدللہ سر، بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا اور ملاقات بھی آپ سے ہو گئی۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ اس وقت خواجہ سعد رفیق کی بڑی بھرپور پریس کانفرنس جو ہوئی، حسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب۔ اچھا ایک تو ذرا تھوڑا سا نا پیار محبت سے یہ بتا دیجیے کہ آپ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی ایم این اے ہیں اور فیملی بیک گراؤنڈ کے ہیں، جب مسلم لیگ کے کسی آدمی کے اوپر نیب کے کوئی کیسز کی وجہ سے کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ لوگ پریس کانفرنس کیا کریں، وہ جو جن کے اوپر کیسز ہوتے ہیں وہی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آج ہماری جوائنٹ پارلیمنٹری اس فیصلے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، بڑا سراہا گیا، اور ان کی جو استقامت تھی انہیں بڑا اپریشیٹ کیا گیا خواجہ برادران کو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مقدمات تھے، آج سپریم کورٹ کے ڈسیزن نے یہ ثابت کیا، یہ بھرپور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ پاکستان میں اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے، لیکن اس وقت کوئی جمہوری عمل نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس وقت کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہو رہی، اس وقت صرف ایک شخص کو پروموٹ کرنے کے لیے تمام ادارے، باقی تمام جو ان کے مخالفین ہیں، جو دوسری پارٹیز کے جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں، انہیں ڈیمیج کیا جا رہا ہے، نقصان دیا جا رہا ہے۔ جو پولیٹیکل ورکر ہیں جنہوں نے 30 35 سال محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا، ایک شخص کو پروموٹ کرنے کے بغض میں ان تمام لوگوں کو اگر سیک کر دیا جائے تو کیا غلاموں کی فوج بھرتی کی جائے گی؟ غلاموں سے کام لیا جائے گا؟ یہ تو فرمان سبحانی صاحب کی جذباتی بات ہے، درست بھی ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ کیسز بھی پرانے، نیب بھی پرانی، اور یہ سوال تو بار بار لوگ کرتے رہتے ہیں، جواب بھی آپ کو دینا پڑتا ہے، کس کو نہیں پتا۔ اب جب عدالتوں کے فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں تو آپ بڑا سراہتے ہیں، تو جب نہیں آتے اس وقت پھر آپ جلوس نکالتے ہیں، یہ تو ریکارڈ پر ہے نا سبحانی صاحب۔ نہیں، دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جمہوری عمل ہے۔ اگر یہ یہاں فیصلے ٹھیک ہوں، نیب نیازی کٹ جو نہ ہو، فیصلے ٹھیک ہوں، عدالتیں ٹھیک کام کریں، تو ان کے خلاف کوئی بھی نہیں جاتا۔ اچھا، آپ نے ابھی جو لفظ بولا ہے، ابھی جو لفظ بولا ہے، اگر یہاں ادارے آزاد ہوں، عدالتیں آزاد ہوں، تو ہم تو ان کو آزاد ہی سمجھتے ہیں۔ نہیں ایسی نہیں، تو میں چھوٹی سی بات کروں، کیا نیب آزاد ہے؟
نیب کانسٹیٹیوشنل ہے, آپ نے اپوزیشن لیڈر نے اور قائد وان نے بنایا اور آپ نے سلیکٹ کیا تھا. دیکھیں پھر ایک ادارہ کے لیے ایک ایس او پیز ہیں, لاز ہیں, ان لاز کے بائی لاز سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ کام کرے گا یا جیسے آج کل ہو رہا ہے, دیکھیں کل کے نیب کا جو چیئرمین ہے وہ بھی جج ہے, وہ جو پولیٹیکل لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے اس نیج پر پہنچ گئے کہ آج سپریم کورٹ نے تمام ادارے کی جو ہے نا وہ. اچھا سبحانی صاحب, اس کو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کا رومانس اس وقت پورے زوروں پر ہے, کیا ایک دوسرے کو استعمال کر کے کوئی فائدہ لے لیں گے یا تحریک کامیابی ہوگی؟ دیکھیں دونوں جمہوری پارٹی ہیں, موجودہ اس نکلنے کے لیے تمام جمہوری لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا, غیر جمہوری سوچ اور زبردستی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ساتھ اٹھ کر کوشش. آپ کا مطالبہ کیا ہے اس وقت, کون سا مطالبہ ہے اس وقت؟ دیکھیں پورا جو اسٹرکچر ہے یہ ہے سارا سلیکٹڈ. -1 یا صادق نہیں مانتا, چانڈیو صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ساتھ نہیں دیتی, آج پیپل پارٹی کے وقت بلاول سے ملا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں -1 -3 یا مائنس کی ضرورت نہیں. ہمارا یہ ہے کہ جو جس کے پاس جتنا مینڈیٹ ہے یا جو اس کا شفاف مینڈیٹ ہے اس کی پذیرائی ہونی چاہیے. اگر آپ ضابطے کو فالو کریں گے تو آپ ملک کے محسن ہیں. تو آپ حکومت گرانا تو نہیں چاہتے؟ حکومت گرانا یہ اولین ذمہ داری ہے اس وقت, ملک بھی چل رہا ہے. آپ دیکھیں ملک کا کیا حال کیا. آپ استعفیٰ جب سب اکٹھے دے دیں گے تو ملک وہ اسمبلی ختم ہو جائے گی, وہ بھی نہیں دیتے آپ. دیکھیں یہ آخری آپشن ہے, ابھی پہلے اسٹیپ پہ آخری آپشن تو نہیں اپنائی جائے گی, ہر محاذ سے کریں گے. تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سر کہ آج جو الزامات آپ پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ موجودہ پی ٹی آئی حکومتیں لگا رہے ہیں, جتنے بھی الزامات ہیں, کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی تو وہ نون لیگ پہ اسی قسم کے الزام لگاتی تھی, اور جب نون لیگ کی ہوتی تھی تو وہ ان پہ, اگر آپ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا ہوتا اپنے اپنے ادوار حکومت میں تو شاید آج کا دن یہ آپ کو اس طرح کے دن نہ دیکھنے پڑتے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, مگر کسی پارٹی کا, کسی جمہوری آدمی کا, کسی بھی سوجھ بوجھ والے کا مطمع نظر ہونا چاہیے پاکستان کی بہتری, جمہوری نظام کی. اگر اس میں ہٹ کر بات کی جائے تو اگر نون نے کی یا پیپلز پارٹی نے کی یا کوئی ادارہ کر رہا ہے تو وہ غلط بات ہے, اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے جیسے کہ وہ کر رہے ہیں. اچھا آئندہ سیشن میں آپ نیب کو ختم کرنے کے لیے کوئی بل ٹیبل کریں گے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے بعد آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں جی اب تو نیب کا اخلاقی جواز باقی نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے, لانا پڑے گی, ادروائز یہ سٹائل جو ہے یہ جمہوری لاٹ کو ختم کر دے گا, یہ غلاموں کی لاٹ کے لیے اسپیس دے دے گا. جن لوگوں کے پاس ویژن ہے, جن لوگوں کے پاس, اب دیکھیں میں حیران ہوں کہ ایک شخص کو فارغ کرنے کے لیے یا ایک شخص سے دکھ رکھتے ہوئے تمام ادارے استعمال ہو رہے ہیں کہ جی 3 ماہ میں فیصلے کر کے ملک کشید کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ اس کے فیصلے کے بعد کوئی جواز بنتا نہیں ہے نواز شریف کا. اور مولانا سبحانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑی مہربانی. آپ سے بات ہوتی رہی کہ خاور صاحب اصل میں تو سبحانی صاحب آپ نے دیکھا کہ کہاں بڑے ماشاءاللہ ایک فیملی ہے, بڑی بیک گراؤنڈ ہے, لیکن مسلم لیگ نون, کاف لیگ, پھر یہ مسلم لیگ نون, ظاہر ہے سیاستدانوں کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ تو مجھے سچی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ ہم بھی بڑی دیر سے سیاسی سیٹ اپ کا حصہ ہی رہے ہیں, کہ ملنے کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اب کہاں ہیں, اور پھر کیونکہ پوائنٹ آف ویو انہوں نے اپنا کرنا ہوتا ہے اسی پارٹی کے حق میں, تو کئی دفعہ غالباً وہ بھی بھول جاتے ہیں. اور جب آپ نے یہ سخت سوال کیا کہ جی اب کرتے رہے ہیں تو یہ ریکارڈ پر ہے, اس کو چھپا تو سکتے ہیں, لیکن اب صورتحال یہ ہے اب بھی سیاسی پارٹیوں نے بنیادی طور پہ پاکستان میں سیاسی کلچر جو ڈیولپ نہیں ہونے دیا, اور یہ اعتراف کیا انہوں نے. ایک تو ہے سوال آپ کا نہیں ہونے دیا, ایک ہے کہ جو ان کے ساتھ مل گئے وہی اپنے ساتھیوں کو دشمن بن گئے. اور نمبر 2 کے وہ الزام لگا رہے تھے ابھی سبحانی صاحب کہ جی بعض جو
ادارے ہیں شاید وہ موجودہ حکومت کے پیچھے ہیں. یہ بات چلتی رہتی ہے, یہ اگر بات چلتی ہے. آپ پر بھی تھا. سودا بازی کی آخری مثال آپ کو میں سنا دیتا ہوں, اس کے بعد پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جا رہا ہے, کہ میاں نواز شریف صاحب 99 کے کو میں اٹک جیل میں تھے اور چوری شجاعت ان کے گھر سے کھانا جاتا تھا, اور آخر دن تک نہیں پتا تھا کہ بیگ اور بڑے بڑے بکسے تیار ہو چکے ہیں, اور یہ فلائٹ پر جا کے پتا لگا کہ یہ تو اپنے طور پر ڈیل کر چکے ہیں مسلم لیگ نون. آخر کار کہیں نہ کہیں اس اے پی سی ہو یا لانگ مارچ ہو یا فضل الرحمان کا ہو, یہ آخر میں کبھی نہ کبھی ڈیل کرے گی اور پاکستان پیپل پارٹی دیکھتی رہ جائے گی. یہی وہ شبہ ہے جس کا میں نے اظہار سلیم بخاری صاحب سے کیا تھا. یہ شبہات اب بھی برقرار ہے. یہ شبہ تو جب شبہ برقرار ہے تو سچی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے پیپل, آپ سے مراد میں یہ کہتے ہیں کیونکہ آپ بڑے پرانے کے ساتھ ہیں, پیپل پارٹی کا ورکر وہ پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اگر کل کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ہم نے حصے میں آنا ہے کسی دوسری پارٹی کے اور مارے ہم نے کھانی ہے. پارٹی پنجاب میں ختم ہی اسی وجہ سے ہوئی ہے. ہم نے کسی کے حصے میں آنا ہے, اس کی وجہ ڈپریشن جو ہوئی ہے, کارکن مایوس ہوئے ہیں, وہ انہی وجہ سے میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ساری وجوہات جس ملک میں ایک جدوجہد کرنے والے ایک پارٹی جس کے 60,000 لوگ جو ہے وہ جیلوں میں رہے ہیں, کوڑے کھائے ہیں, اور ان کے کارکنوں کے سر کے اوپر منظور وٹو ٹائپ لوگ مسلط کر دیے جائے, تو پھر اس کا اس طریقے سے اپنی پیک پہ رہنا وہ غیر قدرتی غیر فطری ہوتا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اے پی سی سیاسی جماعتیں کون سے کاز کے لیے نکل رہی ہیں, اس حکومت سے پیچھا چھڑانے کے لیے, آپ کو مسئلے حل کرنے کے لیے, آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے. اگر آپ کو سمجھ لگے تو ہمیں بتا دیجیے کہ یہ آپ نا یہ نظام جو نیکسس ہے, جو انہیریٹنس ڈیموکریسی ہے, جو نسل در نسل یہی حکمران رہیں گے, ڈیلیور نہیں کریں گے, شور زیادہ مچائیں گے, یہ تو اے پی آپ ہی نکال لیں گے. آپ بھی کسی وقت پبلو سو موٹو کے طور پر خوش بدن لا اپنا اظہار ضرور کیجئے کہ ہمیں یہ نظام چاہیے, ہم غلام رہنا چاہتے ہیں یا کوئی نظام اور بدلنا پڑے گا جہاں سب لوگ مساوی حقوق ملیں, انصاف ملے, روزگار ملے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.